بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 650 ملاحظہ فرمائیں۔ اس نے نوٹ جیب میں ڈالے اور گاڑی سے اتر کے گیٹ تک گیا، جہاں ایک مسلح محافظ فولادی گیٹ کے پیچھے مستعد کھڑا تھا۔ اس نے جابر سے کچھ بات کی، پھر اس کے لیے بڑے پھاٹک میں ایک چھوٹا سا دروازہ کھول دیا گیا اور وہ اندر داخل ہو گیا۔ یہ جابر کون ہے؟ میں نے کہا۔ کیا کرتا ہے؟ یہی سب کچھ کرتا ہے جو تم دیکھ رہے ہو، کاجل نے تلخی سے کہا۔ میرا مطلب تھا کیا دندہ ہے اس کا؟ یہ ملازم تھا شرما کا۔ کون شرما؟ میں نے کہا۔ کاجل کی بجائے غالب نے کہا، بھارتی سفارت خانے کا ایک اہم اہلکار۔ جابر اس کا شوفر ہے اور یہ اسی کی کار ہے، اس لیے کوئی اس پر شک نہیں کر سکتا اور وہ اندر چلا گیا ہے۔ میں نے کہا، تو اس کا نام شرما تھا؟ جابر شاید یہ اطلاع بھی دے گا کہ شرما صاحب علیل ہیں اور آج حاضر نہیں ہوں گے، یا یہ کہے گا کہ وہ کیا کہے گا، یہ سوچنا ہمارا کام نہیں ہے۔ غالب نے میری بات کاٹ کے کہا، رائٹ، شرما تردید کے لیے تو آنے سے رہا۔ ابھی 2-4 دن تو کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا، کہ ہو سکتا ہے کبھی پتہ نہ چلے کہ وہ کسی کو کچھ بتائے بغیر کہاں غائب ہو گیا۔ میں نے کہا۔ غالب نے کہا، تم کیوں فکر مند ہو اس کے لیے؟ تمہارا ماما لگتا تھا، مر گیا تو مر گیا، دفن بھی ہو گیا، اب گڑے مردے اکھاڑنے کا فائدہ؟ میں خاموش ہو گیا۔ میری جرا واقعی لا حاصل تھی، اس سے صرف کاجل کی دل آزاری ہو رہی تھی۔ اس نے جو کچھ کیا تھا ہمارے لیے ہی کیا تھا، اس نے شرما ہی کو نہیں خود کو بھی قتل کروا دیا تھا، اور میں تھا کہ احسان مند اور شکر گزار ہونے کی بجائے الٹا اس کے زخموں پر نمک پاشی کر رہا تھا۔ میں نے کہا، کاجل آئی ایم سوری۔ اس نے بے رخی سے کہا، مجھے کسی کی ہمدردی نہیں چاہیے۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہے تم مجھ سے خفا ہو، لیکن میں کیا کروں؟ میں خود اپنے آپ سے بہت خفا ہوں کہ میں نے یہ سب کیوں کیا تھا۔ پلیز شٹ اپ، غالب نے کہا۔ اور کوئی بات نہیں کر سکتے تو خاموش رہو، نازو نے کہا۔ تم نے تو کاجل سے یہ بھی نہیں پوچھا کہ اس کے والد کا کچھ پتہ چلا؟ میں نے پلٹ کے شرمیدگی سے کہا، کیا ابھی تک؟ کاجل نے سر ہلایا۔ ابھی تک وہ لوٹ کر نہیں آئے اور شاید اب آئیں گے بھی نہیں۔ پولیس؟ اس نے میری بات کاٹ دی۔ پولیس بھی نہیں چاہتی کہ ان کا سراغ ملے، ان کی تفتیش محض ڈرامہ ہے، خانہ پوری کی جھوٹی کارروائی ہے۔ وہ سب جانتے ہیں، اگر وہ نہیں تو اوپر والے ضرور جانتے ہیں، اس لیے کوئی بھی پولیس پر دباؤ نہیں ڈال رہا ہے۔ دباؤ کے بغیر وہ کچھ نہیں کرتے۔ اوپر والوں کو اشارہ مل چکا ہوگا کہ دنیا کو دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ جاری رکھو، مگر نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا۔ اور مجھے تو جابر نے بتا دیا ہے۔ جابر نے؟ اسے کیسے معلوم ہوا؟ غالب نے کہا، یار وہ شرما کا شوفر تھا، اس کی گاڑی میں بیٹھ کے نہ جانے کتنے لوگوں نے کیسی کیسی راز کی باتیں کی ہوں گی۔ یہ گھریلو نوکر، ویٹر اور شوفر قسم کے لوگ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، ہم تو صرف اخبار پڑھتے ہیں۔ جو خبری نہیں بنتی اس بات سے تو اخبار چھاپنے والے بھی بے خبر رہتے ہیں۔ بجلی کی طرح میرے ذہن میں ایک خیال آیا، کہیں ایسا تو نہیں کہ خود شرما؟ جی، یہ بات آپ کی عقل شریف میں آ گئی ہے تو امید ہے آپ مزید سوالات سے گریز فرمائیں گے، غالب نے کہا۔ ظاہر ہے اس کے بعد کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی باقی نہیں رہتی تھی۔ شرما نے خود سازش کی یا سازش کرنے والوں کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے عبدالستار چودھری کو اغوا کرایا۔ ان کو خبریں ملتی رہی ہوں گی کہ عبدالستار چودھری کی بیٹی ذرا بھی پاگل نہیں ہے، بس مغربی پاکستان میں رہ کے اس کی بنگالی قومیت کا جذبہ مر گیا ہے اور وہ خطرناک حد تک پاکستانی ہو گئی ہے۔ خود عبدالستار چودھری اپنی سیاسی لیڈری کی دکان چلانے کے لیے بنگلہ دیش کا حامی بنا ہوا ہے، ورنہ در پردہ وہ پاکستان کی عامی عناصر کے لیے اپنے دل میں نرم گوشہ رکھتا ہے۔ کاجل بچ گئی تھی، مگر ستار چودھری کو غداری کا مرتکب قرار دینے والوں نے خاموشی سے مار دیا ہوگا، اور یہ خبر کاجل تک جابر کے ذریعے پہنچی ہوگی۔ اس نے کاجل کو بتایا ہوگا کہ تمہارے باپ کا اصل قاتل تو شرما ہے، اور کاجل کو اس سے انتقام لینا ہے تو جابر ہی اس کی مدد کر سکتا ہے، بشرطے کہ وہ جابر کو اپنی زندگی کی صرف ایک رات دے دے۔ اور جب کاجل نے سوچا ہوگا تو اسے یہ سودا مہنگا نہیں لگا ہوگا۔ وہ جابر سے اور بھی بہت سے کام لے سکتی تھی، اس کی مدد سے وہ جان بچا کے واپس مغربی پاکستان پہنچ سکتی تھی اور ہمیں اپنے ساتھ نکال کے لے جا سکتی تھی۔
جابر کسی کا نمک خوار یا وفادار نہیں تھا، وہ ہوس کا پیکر تھا اور اپنی نفسیاتی خواہشات میں کسی حیوان سے کم نہ تھا۔ کاجل نے اسے منہ مانگی قیمت ادا کر دی تو اس نے اپنے ہی مالک کو قتل کرانے کی ذمہ داری بھی قبول کر لی اور نقد معاوضے کے بدلے بھارتی سفارت خانے سے ہمارے لیے کلیئرنس حاصل کرنے کا وعدہ بھی کر لیا۔ جواب طلب صرف 2 سوال تھے، ایک یہ کہ کاجل کا جابر سے کیسے رابطہ ہوا، اور ایک معمولی شوفر کی رسائی عبدالستار چودھری کی بیٹی تک کس وسیلے سے ہوئی۔ دوسرا یہ کہ سورما کون تھا اور اسے اعلیٰ کار کس نے بنایا تھا۔ اس وقت میں کچھ نہیں پوچھ سکتا تھا۔ کاجل محسوس کرتی تھی کہ وہ آزادی اور زندگی کے سودے میں عورت کے مقام سے گر کے طوائف کی سطح پر آ گئی، اور عزت نفس کو قربان کر کے اس نے باپ کے قاتل سے انتقام لینے کا فیصلہ بھی اجلت میں کیا۔ کسی ثبوت کے بغیر اس نے جابر کی بات کو تسلیم کر لیا، جبکہ عبدالستار چودھری کی پوری اسرار گمشدگی ہنوز پردہ راز میں تھی۔ انہی اسباب کی بنا پر وہ یہ بھی سمجھتی تھی کہ ہماری نظروں میں اس کی عزت و وقت پہلے جیسی نہیں رہی ہوگی، اور ہمارے دل میں اس کے لیے عقیدت و احترام کے جذبات کو یقیناً ٹھیس پہنچی ہوگی۔ در حقیقت ایسا ہرگز نہیں تھا۔ ہم سب کی نظر میں کاجل کی قربانی وہ احسان تھا جس کا بدلہ ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے تھے، اور جو کچھ کاجل نے ہمارے لیے کیا تھا اس کے بعد کاجل کے لیے ہمارے دل میں پہلے سے زیادہ عزت اور محبت پیدا ہو گئی تھی۔ اسے دل جوئی اور تسلی کی ضرورت تھی، اس یقین دہانی کی ضرورت تھی کہ وہ بے گھر، لاوارث اور تنہا نہیں ہے، وہ ہمارے خاندان میں شامل ہو چکی ہے اور ہم اسے اپنا چکے ہیں۔ مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش میں اس کے لیے جگہ نہ سہی، پاکستان پہلے بھی اس کا تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ نفرت کی کالی آندھی نے اس سے گھر بار اور والدین کو چھین لیا تھا تو ہم سے بھی خود ہمارے اہل وطن نے جینے کے سارے چھین لیے تھے۔ ہم سب حالات کے مختلف داروں میں بہتے ہوئے تنہا لوگ اکٹھے ہو گئے تھے، تو یہ حادثات و اتفاقات کا انوکھا کرشمہ تھا۔ ابھی صبح کے 10 بجے تھے اور محسوس یوں ہوتا تھا جیسے وقت کی پرواز تھم گئی ہے۔ گزشتہ 2 گھنٹوں میں بہت کچھ ہو گیا تھا جو ناقابل تصور تھا اور ناقابل یقین تھا۔ میری نظروں میں سیف اللہ اور مرجان کے چہرے تھے، زندگی کی تپش اور توانائی سے بھرپور، نہ جانے کیوں میں ان کی بے جان لاشوں کا تصور کرنے سے قاصر تھا، جو بہت دور ایک چھوٹے سے کمرے کے فرش پر پہلو با پہلو پڑی ہوئی تھی۔ ان کی سپرد کی ہوئی امانت ہمارے ساتھ تھی، اور وہ وقت مجھے خیال کی حد سے بھی دور نظر آتا تھا جب ہم سیف اللہ کی طرف سے اس کے وارثوں کو بیک وقت آنسوؤں کا، خوشیوں کا یہ تحفہ پیش کریں گے۔ وہ بہت روئیں گے کہ ناراضوں کے گھر، خاندان، گاؤں اور ملک سے چلا جانے والا سیف اللہ اب اتنا آگے چلا گیا ہے کہ وہ اسے اپنے سابقہ رویے پر معافی بھی نہیں مانگ سکتے۔ انہوں نے سیف اللہ کو اس کے حق سے محروم کیا تھا، اس کے باپ سے زمین اور پھر اس کی زندگی چھین لی تھی، مگر حال یہ ظرف اور فراخ دل سیف اللہ نے انہیں معاف کر دیا تھا، کسی سے انتقام نہیں لیا تھا، مگر ان سے سب رشتے توڑ لیے تھے جن کے نزدیک زر، زمین یا زن کی قیمت لہو کے رشتوں سے زیادہ تھی۔ اب اس کی اگلی نسل اور نام و نسب کا مالک لوٹ آیا تھا تو یہ خوشی کا مقام بھی تھا۔ میں نے بہت دیر سے کلیم کی آواز نہیں سنی تھی، پلٹ کے دیکھا تو وہ رابعہ کے کندھے سے لگا سو رہا تھا۔ مجھے اس معصوم پر بہت ترس آیا جس کو ہم جھوٹ سے بہلا رہے تھے، کیونکہ وہ سچ کا بھیانک چہرہ دیکھنے کی ہمت اور طاقت نہیں رکھتا تھا۔ ایک بہت بڑے جھوٹ کا برم رکھنے کے لیے ہمیں اور نہ جانے کتنے جھوٹ بولنے پڑیں گے۔ جب ہم اسے اپنوں کے حوالے کر کے بھاگ آئیں گے اور اسے معلوم ہوگا ہم بہت جھوٹے لوگ تھے تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ اس کا معصوم ذہن اس حقیقت کو کیسے تسلیم کرے گا کہ وہ ماں باپ جن کے بارے میں اسے یقین دلایا گیا تھا کہ گاؤں میں اسے منتظر ملیں گے، ان کی لاشیں تو منتظر ہی رہ گئیں کہ ان کا وارث انہیں مٹی دے، اور سینکڑوں ہزاروں میل پیچھے لوٹ کر جانا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا اپنے ماضی میں سفر کرنا۔ غالب باہر نکل کے گاڑی سے ٹیک لگائے کھڑا تھا اور بے چینی سے بار بار اپنی گھڑی دیکھتا تھا۔ رابعہ اور نوزو نے موقع پاتے ہی سر جوڑ کے آنسو بہانا شروع کر دیا تھا۔ ان کی فطرت بھی مجموعہ تضادات تھی، وہ پرخطر حالات میں آگ اور خون کے دریا سے ہنستے کھیلتے گزر چکی تھی۔ انہوں نے دشمنوں کے سینے گولیوں سے چھلنی کیے تھے اور ان کے دماغ پاش پاش کیے تھے۔ وہ لاشوں کو ہر حال میں دیکھ چکی تھی، مسخ شدہ، کچلی ہوئی، شکستہ و نامکمل اعضاء کے ساتھ، سوختہ اور لہو لہان، اور وہ ان لاشوں پر سے ایسے گزر آئی تھی جیسے وہ راستے کے پتھروں۔ انہوں نے قید و بند میں بدترین جسمانی و ذہنی تشدد جھیلا تھا،
اور ہار نہیں مانی تھی۔ آج وہی ایک یتیم بچے کو ساتھ لے جاتے ہوئے اس پر ہونے والے تقدیر کے ظلم پر آنسو بہائے جا رہی تھی۔ میں بھی بیٹھے بیٹھے تھک گیا تو باہر نکل آیا۔ حالانکہ گاڑی کے سیاہ شیشوں کے پیچھے کوئی بھی ہماری صورت نہیں دیکھ سکتا تھا اور ہم زیادہ محفوظ تھے۔ دھوپ میں کھڑی ہوئی گاڑی میں اتنے لوگوں کی موجودگی سے قبض اور گرمی کا احساس ہوتا تھا۔ باہر کی ہوا میں فرت بخش خنکی تھی۔ غالب نے کہا، آپ کی رونمائی ضروری تھی؟ میں نے کہا، لوگ اتنی دیر سے تمہاری شکل کو برداشت کر رہے تھے۔ یہ جابر کہاں مر گیا؟ آدھا گھنٹہ ہو گیا۔ وہ مر گیا تو ہم مارے جائیں گے۔ میں نے ایک سگریٹ نکال کے چلائی۔ کسی نے آ کے پوچھ لیا کہ آپ مسٹر شرما کی کار میں کیوں بیٹھے ہیں تو کیا ہوگا؟ سوال کرنے والا شرمندہ ہوگا اور بغیر دانتوں والا منہ لے کر جائے گا۔ میں نے کہا، میرا جواب ہی ایسا دندان شکن ہوگا۔ کیا کہیں گے آپ؟ میں سالہ ہوں شرما جی کا؟ ہاں، اور آپ سسر؟ میں نے کہا، اگر کسی نے سوال کیا کہ داماد سے سسر کی عمر اتنی کم نہیں ہو سکتی تو اس کے لیے میرے پاس ایک لاجواب کر دینے والا سوال موجود ہے کہ کیا میں شرما کے سسر کا سسر نظر آتا ہوں؟ ہمارے پاس سدا بہار جوانی کا نسخہ ہے، ورنہ میری عمر ہے 80 سال اور شرما جی کے سسر ہیں 60 سال کے نوجوان۔ پہلے کہیں گے کہ میں سالہ ہوں، پھر بتائیں گے کہ سسر کا سسر ہوں۔ غالب نے ہنس کے کہا، کچھ رشتوں کے الٹ پھیر ایسے ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، خواتین تو فوراً بتا دیتی ہیں کہ سمدھیانے کے ایک رشتے سے فلاں بزرگ اس بچے کے نواسے ہیں اور ددیال کی طرف سے نانا۔ یار، یہ کاجل اور جابر کا کیا چکر ہے؟ تقدیر کے چکر تو ایسے ہی ہوتے ہیں سکندر بادشاہ۔ میں نے کہا، یہ کیسے جانتا تھا کاجل کو؟ کاجل کا باپ سیاسی لیڈر تھا، ہر قسم کے لوگ آتے تھے اس کے پاس۔ غالب نے کہا، ان میں شرما جی بھی تھے، جابر ان کو لے کر آتا تھا۔ کاجل ذرا بے باک قسم کی لڑکی ہے، اس نے جابر کی دلچسپی کو نوٹ کیا اور اسے بے وقوف بنا کے بہت سے کام لیے۔ یہ سب کام ایسے تھے جن سے اس کے باپ کی سیاسی ساکھ کو نقصان پہنچ سکتا تھا، اور یہ ثابت ہو جاتا تھا کہ کاجل کا دماغ خراب نہیں ہے، وہ بہت سے سیاست دانوں سے زیادہ سیانی ہے۔ جابر کے معاملے میں وہ دھوکہ کھا گئی۔ وہ اسے چوری چھپے مکتی بانی کے ہاتھوں مارے جانے والوں کے لوائقین کے گھر لے گیا۔ کاجل نے ان کی مدد کی اور بعض اوقات انہیں محفوظ مقامات پر پہنچایا۔ اس کے روابط پاکستان کی حامی عناصر سے بھی تھے۔ جابر اس کی توقعات کے برعکس بہت عیار ثابت ہوا۔ اس نے بہت سے ثبوت اکٹھے کر لیے اور پھر کاجل کو بلیک میل کیا۔ کاجل کی ساری ہوشیاری دھری رہ گئی۔ بے وقوف بن کے اسے لوٹنے والا مرد بہت بڑا شکاری تھا۔ خوش فہمی یا غلط فہمی میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا، خود کو بہت بڑا شکاری سمجھنے والا بھی تو شکار ہو سکتا ہے۔ کاجل اسے پھر گھیر لائی ہے اور اس بار وہ ہمارے مقابل ہے۔ غالب نے کہا، یہ سوچنا تو بہت آسان ہے کہ اپنا کام نکل جانے کے بعد جابر کا کام تمام کر دیا جائے۔ کاجل کی تو عین یہی خواہش ہوگی۔ خود رابعہ اور نازو کے ذہن میں بھی یہ خیال آیا ہوگا، مگر کیا معلوم جابر نے کیا سوچ رکھا ہے۔ وہ اپنی حفاظت کے خیال سے غافل نہیں ہوگا اور اس نے یقیناً کوئی ایسا بندوبست کیا ہوگا کہ ہم بعد میں بھی اسے نقصان پہنچانے کی نہ سوچیں۔ وہ جانتا ہے کہ ہم سب اس کے دشمن ہیں، پھر بھی وہ ہمارے ساتھ جا رہا ہے۔ کیا شرما کو واقعی خود اس نے مروا دیا تھا؟ اس نے کاجل کی خاطر یہ شرط منظور کی تھی۔ سورما کو بھی وہی لایا تھا۔ کہاں سے لایا تھا؟ اسے وہ سڑک پر لاوارث پھرتا ہوا ملا تھا۔ غالباً اس کا گھر اور گھر والے سب خانہ جنگی کی نظر ہو گئے تھے۔ اس کے ذہن پر صدمے کا اثر ہے؟ نہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ وہ ذہنی طور پر پسماندہ ہے۔ ممکن ہے وہ کسی نفسیاتی ہاسپٹل یا کسی خیراتی ادارے سے نکل بھاگا ہو۔ جابر اسے اپنے گھر لے گیا۔ اس نے کاجل سے کہا کہ یہ لڑکا تمہارا ہر کام کر سکتا ہے اگر تم اسے یقین دلا دو کہ تم ہی اس کی بہن ہو۔ یہ سڑک پر لوگوں سے پوچھتا پھر رہا تھا کہ میری بہن کو تو نہیں دیکھا ہے تم نے؟ کاجل نے پہلے انکار کر دیا تھا، پھر جابر نے اسے یقین دلایا کہ شرما ہی نے اس کے باپ کو اغوا کرایا اور قتل کر کے اپنی کوٹھی کے باغ میں گاڑ دیا ہے۔ اس نے قسم کھا کے کہا ہے کہ وہ اس قتل کا چشمدید گواہ ہے۔ کیا جابر نے سچ بولا تھا؟ میرا خیال ہے نہیں۔ اسے خود شرما سے اپنا کوئی پرانا حساب برابر کرنا تھا۔ اس نے کاجل کے جذبات میں انتقام کی آگ بھڑکائی اور اسے اس حد تک عقل و ہوش سے بیگانہ کر دیا کہ وہ سورما جیسے نادان کو قربان کرنے پر تل گئی۔ بعد میں اس نے جو کیا تمہیں معلوم ہے۔ کیا واقعی عبدالستار چودھری کو قتل کر دیا گیا ہے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ یہاں دن رات لوگ مارے جا رہے ہیں،
دوست دشمن کی تمیز اور تخصیص نہیں ہو رہی، تاہم یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ اسے اغوا کرانے یا مروانے والا شرما ہی ہوگا، اور بھی بہت سے دشمن تھے اس کے۔ کاجل کی ماں بھی تو تھی۔ کریم نے حیران ہو کر کہا، کیا تمہیں نہیں معلوم؟ کیا نہیں معلوم؟ میں نے کہا، جب عبدالستار چودھری کو اغوا کیا گیا تو اس کی بیوی نے حملہ آوروں کا راستہ روکنے کی کوشش کی تھی۔ کسی نے اس کے سر پر کوئی چیز ماری، وہ بے ہوش ہو کے گر گئی تھی۔ اسے بعد میں ہاسپٹل لے گئے تھے اور وہ انتہائی نگہداشت کے یونٹ میں تھی۔ اسے ہوش نہیں آیا تھا، برین ہیمرج ہو گیا تھا۔ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا اور کہا تھا کہ انہیں گھر لے جاؤ، لیکن کاجل نے کہا کہ گھر میں کس کے پاس لے جاؤں؟ کون ہے وہاں؟ میرا خیال ہے وہ مر چکی ہوگی۔ ماں کے لیے بھی کاجل کے دل میں کوئی جذبات نہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ سوتیلی ماں ہے، جس کی وجہ سے عبدالستار چودھری نے بہت کم عمر ہی میں کاجل کو گھر سے دور بھیج دیا تھا۔ وہ 8 سال کی تھی جب اس کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا۔ 16 سال وہ لاہور میں رہی۔ کہاں؟ زیادہ تر ہاسٹل میں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی گھر سے وہ جذباتی وابستگی نہیں رہی جو عام طور پر سب گھر میں رہنے والوں کی ہوتی ہے۔ کاجل نے مجھے بتایا تھا کہ وہ 14 اگست سن 47 کو پاکستان کے ساتھ پیدا ہوئی تھی۔ میں نے کہا، اور اس کا باپ ان 303 سرکاری افسران میں شامل تھا جو نااہلی کے الزام میں برطرف کر دیے گئے تھے، اور یہ کہ سن 65 کی جنگ ہوئی تھی تو وہ لاہور میں تھی۔ اس وقت 18 سال کی ہوگی۔ ہاں یہ سب تو ٹھیک ہے، کریم نے کہا۔ عبدالستار چودھری پیدائشی طور پر تو بنگالی تھا، مگر ملازمت کے دوران وہ ایک بار کراچی میں بھی رہا تھا۔ اس کا باقی سارا وقت بنگال کے مختلف اضلاع میں گزرا۔ اس کی دوسری بیوی کٹر کانگریسی ذہن کی ہندو عورت ہے۔ اس نے ہندو عورت سے شادی کی تھی؟ تم ایسے حیران ہو رہے ہو جیسے یہ دنیا میں پہلی بار ہوا ہو۔ ممبئی کی فلم نگری میں تو ایسی مثالیں عام ہیں، مگر یہاں بھی کم نہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ قریبی اختلاط تھا۔ معاشرت اور معاشیت پر ہندو غالب رہے، چنانچہ مسلمانوں نے بھی ان کے اعتبار اپنا لیے۔ لو یار، وہ آ گیا۔ میں نے پلٹ کے دیکھا تو جابر گیٹ سے باہر آتے ہوئے سنتری سے خنس ہنس کے باتیں کر رہا تھا۔ غالباً وہ کونسلیٹ کا پرانا ملازم تھا اور اسے سب جانتے تھے۔ ہمارے ساتھ بات کرتے ہوئے اس کا لب و لہجہ بالکل مختلف ہو جاتا تھا، کسی حد تک جارحانہ اور گستاخانہ۔ چلو اندر بیٹھو، اس نے قریب آ کے حکم دیا۔ میں نے گھرا کے کہا، پہلے یہ بتاؤ کہ کام ہوا ہے کہ نہیں۔ وہ بولا، جابر جائے اور کام نہ ہو؟ جابر جائے جہنم میں، ہم نے پیسہ دیا ہے نقد۔ میں نے بیٹھتے ہوئے کہا۔ جابر نے پاسپورٹ پیچھے پکڑا دیے۔ پیسہ کیا چیز ہے؟ اگر میں اندر جا کے بیٹھ جاتا یا کسی دوسری گاڑی میں نکل جاتا تو تم میرا کیا بگاڑ لیتے؟ ہم بہت کچھ کر سکتے تھے، میں نے کہا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ تم خاک بھی نہیں کر سکتے تھے۔ میں اندر سے پولیس کو صرف ایک فون کر دیتا تو کافی ہوتا۔ تم سب شرما جی کی کار میں پکڑے جاتے، باقی سب پولیس خود اگلوا لیتی۔ رابعہ نے میرا پیر دبا دیا، چنانچہ میں اس اشتعال انگیزی کو نظر انداز کر دیا۔ چلو، تم نے احسان کیا ہم پر، یہی کہلوانا چاہتے تھے نا تم؟ اس نے کہا، شیشے بند کر دو، میں اے سی چلا رہا ہوں۔ کاجل نے پاسپورٹ غور سے دیکھنے کے بعد مجھے تھما دیا۔ میں نے اس پر ویزا سٹیمپ کو غور سے دیکھا۔ یہ ہمارے بنگلہ دیش میں داخل ہونے کا اجازت نامہ تھا، جس پر تاریخ بھی پرانی ڈالی گئی تھی۔ غالب نے کہا، اگر ہم نیپال کے راستے جا رہے ہیں تو کیا اس پر نیپال کا ویزا نہیں ہونا چاہیے؟ عام حالات میں سرحد پر ویزا چیک ہوتا ہے، آج کل نہیں ہو رہا، جابر نے کہا۔ سینکڑوں ہزاروں ہر روز جان بچا کے فرار ہو رہے ہیں اور قافلوں کی صورت میں سرحد عبور کر رہے ہیں۔ نیپال کی حکومت اعتراض نہیں کرتی؟ غالب نے کہا، حکومت پاکستان اور نیپال کے تعلقات اچھے ہیں، ہوائی جہاز بھی نیپال کے راستے آتے تھے، درمیان میں بھارت کے اوپر سے گزرنے کی اجازت نہیں تھی۔ اب مہاجرین کو بھی نیپال سے ہی پاکستان جانے کی سہولت فراہم کی جا رہی ہے۔ مہاجرین؟ میں نے تلخی سے کہا، اپنے وطن کے ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانے والے آج مہاجر ہو گئے۔ ایک بار ہندو سکھوں نے مارا تھا تو بے گھر ہوئے تھے، آج انہی کے ہاتھوں بے گھر ہوئے جو مسلمان ہیں اور پاکستان بنانے کی تحریک میں ان کے ساتھی تھے۔ جابر نے کہا، میں سیاست کو نہیں سمجھتا۔ میں نے ایک سردہ بھر کے کہا، ہم بھی کہاں سمجھتے ہیں اس سیاست کو۔ اخباری بیان، پریس کانفرنس، اعلانات، احتجاج اور مظاہروں، ہڑتالوں اور پاکستان مخالف جلسوں کی اس سیاست کو ہم سمجھتے تو یہ سب کیوں ہوتا؟ یہ سیاست کہاں، ایک سیاسی سازش تھی جسے خود سیاست داں بھی نہیں سمجھ پائے۔
قاری بولا۔ بڑے اور پیشہ ور سیاستدان سب جانتے تھے، انہیں معلوم تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس کے لیے کر رہے ہیں اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، مگر وہ صرف اقتدار چاہتے تھے، ہر قیمت پر۔ میرا لہجہ اتنا تلخ ہو گیا کہ غالب نے خاموشی اختیار کر لی، ورنہ یہ ناگوار بحث مزید تلخی پیدا کر دی۔ کار اب خاصی رفتار سے رواں تھی اور ہم ڈھاکہ شہر کے مضافات سے گزر رہے تھے۔ مجھے وہ وقت یاد آیا جب ہم کلکتہ سے ڈھاکہ پہنچے تھے اور انہی مضافات سے بڑی پریشان، خالی اور درماندگی کے عالم میں خطرات کے ہم رکاب گزرے تھے۔ ہم اپنے بچھڑ جانے والے دوست محسن کی تلاش میں تھے اور محسن کے مل جانے کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی تھی۔ وہ گل کے ساتھ واپس جا چکا تھا اور ہم ایک ایئر کنڈیشنڈ کار میں سفر کر رہے تھے جو لمحہ لمحہ خطرات کو پیچھے چھوڑتی جا رہی تھی اور ہمیں تحفظ کے یقین سے ملنے والا اعتماد عطا کر رہی تھی۔ جابر ایک ماہر ڈرائیور تھا اور اسے راستوں سے بھی شناسائی تھی۔ کہیں وہ اچانک مین روڈ چھوڑ کے سائیڈ روڈ پکڑ لیتا تھا اور چکر لگا کے پھر بڑی سڑک پر طلوع ہوتے وقت بتاتا تھا کہ درمیانی حصہ خراب تھا، بیچ میں کوئی چیک پوسٹ تھی جو ملٹری کیمپ تھا۔ ہم اس کی تمام اطلاعات کو درست اور مصدقہ تسلیم کرنے پر مجبور تھے۔ خود کاجل ان راستوں سے نا واقف تھی۔ اس کی موجودگی کا یہ فائدہ ضرور تھا کہ ہمیں ایک بنگالی ترجمان میسر تھا جو وقت ضرورت ہمارا مقصد و مدعا فریق ثانی تک پہنچا دے اور بات کو ادھر سے ادھر کرتے وقت ہیرا پھیری نہ کرے۔ جابر اس معاملے میں قطعی ناقابل اعتبار تھا۔ 3 گھنٹے میں ہم ڈھاکہ سے 200 کلومیٹر دور پہنچ گئے۔ منظر ہر جگہ وہی تھا، گھنے درخت، ندی نالے، کچے اور بانس کے بنے ہوئے مکانات، مچھلیوں کے تالاب اور دلدلی زمین۔ حشرات الارض کی طرح زمین پر بسنے والے انسانوں کی زندگی کا انداز بھی ایک سا نظر آتا تھا، وہی انتہا کو پہنچی ہوئی غربت اور بے سر و سامانی، کم اور ناقص خوراک اور حد سے زیادہ محنت و مشقت کے مارے ہوئے لاغر ہڈیوں کے ڈھانچے بدن، ننگ دڑنگ بچے اور برائے نام لباس میں ستر پوشی کے احساس سے بے نیاز عورتیں۔ یہ صدیوں سے ان کا رہن سہن تھا۔ ان کے آبا و اجداد بھی ایسے ہی جیتے تھے اور ان کی آنے والی نسلوں کے لیے بھی یہی زندگی ہوگی۔ کون بدلے گا ان کی حالت؟ کہاں سے نکلے گی ان کے نام مقدر کی وہ لاٹری جو خوشحالی، صحت، تعلیم اور 20ویں صدی کی آسائشوں سے ان کی زندگی کو بھی جینے کے اور لطف اندوز ہونے کے قابل بنا سکے؟ حرام دہ ہونے کے باوجود اس سفر میں کوئی مزہ نہ تھا۔ ہم سب ساتھ ہوتے ہوئے بھی اپنے اپنے خیالات کے حصار میں تھے اور ہم سفر ہو کے بھی تنہا تھے۔ اجنبیت کے احساس کی فضا کے ذمہ دار 3 افراد تھے، جابر، کاجل اور کلیم اللہ۔ کاجل کے اپنے دکھ تھے، کچھ جسم کے، کچھ روح کے۔ کلیم کی بے خبری اور معصومیت کے مقابل ہم سب خود کو مجرم محسوس کرتے تھے اور جابر کا وجود ہی نفرت انگیز تھا، ورنہ واپسی کے سفر میں رابعہ، ناز اور غالب میرے ساتھ ہوتے تو ہم ان راستوں سے پیدل گزرتے ہوئے بھی رفاقت کے ہر لمحے سے لطف اندوز ہوتے، مشکلات اور سختی حالات میں بھی ہنستے کھیلتے ایک دوسرے کا حوصلہ بڑھاتے۔ ابھی تو ہم سب اپنی فطری خوش مزاجی، بے تکلفی اور زندہ دلی کو بھی بھولے ہوئے تھے۔ 2 بجے سے پہلے ہی کلیم جاگ اٹھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر ڈرتے ڈرتے کہا، چاچا مجھے بھوک لگی ہے۔ اس سے ایک معصوم سوال نے جیسے جمود کی برف توڑ دی۔ رابعہ نے کہا، بھوک تو بھئی مجھے بھی لگی ہے، مگر دیکھو نا، تمہارے چاچا کو ذرا بھی خیال نہیں کہ گاڑی روکنے کو کہیں۔ چاچی تم کہو نا، وہ بولا، تمہاری تو مانیں گے چاچا۔ غالب اور نازوں کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ بچہ ٹھیک کہتا ہے، رابعہ نے کہا۔ آخر میری کیوں مانیں گے؟ بابا بھی مانتا تھا اماں کی بات، کلیم نے کہا۔ بھائی کیسی چاچی ہو تم؟ غالب نے کہا، ہماری خاطر نہ صحیح، بتیجے کی خاطر کہو اس کے چاچا سے۔ کیا تم چاچا نہیں ہو؟ رابعہ نے جھیم کر کہا، نہیں میں ماما ہوں۔ غالب بولا۔ جابر نے کہا، آگے میرا گاؤں ہے، ہم کچھ دیر وہاں ٹھہریں گے۔ میں نے کہا، وہ کس لیے؟ ہم تمہاری میزبانی قبول نہیں کر سکتے۔ مت کرو، میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے گھر جاؤں گا، تم کو سڑک پر چھوڑ دوں گا، ایک جگہ ہے جہاں تمہیں کھانا مل جائے گا، جابر نے کہا۔ چند منٹ بعد ہی اس نے ایک روڈ سائڈ ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روک دی۔ یہ بانس اور گھاس پھوس کی چھت والا احاطہ سا تھا جس میں 2 خستہ حال بسیں مخالف سمت میں منہ کیے کھڑی تھیں۔ بسوں کے تمام مسافر دیہاتی تھے اور بے تکلفی سے زمین پر آلتی پالتی مارے اپنے خاندانوں سمیت دال چاول کا ملغوبہ نکلنے میں مصروف تھے۔
ہر خاندان کے بیچ میں ایک تھال رکھ دیا گیا تھا۔ تھال کا سائز خاندان کے سائز کی مناسبت سے تھا اور اسی مناسبت سے اس میں چاولوں کے ڈھیر پر دال ڈال دی گئی تھی۔ وہ اپنی عادت کے مطابق دائیں ہاتھ سے دال اور چاول کا ایک گولا سا تیار کرتے تھے اور اسے بڑی مہارت سے حلق میں ڈال کے نیچے اتارے جاتے تھے۔ جتنے کم وقت میں وہ دوسرا گوال داغتے تھے، اس میں نوالے کو چبانے کی مہلت ملنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ 5-6 سال کے بچے بھی اسی طرح خوراک کو معدے میں منتقل کرنے کا فن جانتے تھے۔ اس سے کم عمر بچوں کی مدد ان کی مائیں کر رہی تھیں، چنانچہ ان کا کام 2 گنا ہو گیا تھا۔ یہاں بس یہی ملے گا، جابر نے کہا، اور ایسے ہی کھانا بھی پڑے گا۔ نازو نے کہا، مجھے تو کراہیت محسوس ہو رہی ہے، دیکھو کیسے جانوروں کی طرح ان کے پنجے چل رہے ہیں، پورے ہاتھ کی انگلیاں اور ہتھیلی تک استعمال ہو رہی ہے۔